نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو عزیزو، ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ جب کوئی بچہ بھی اگر ہم کو دیکھتا ہے تو ہم بچے کی نگاہ میں جو غلط کام ہے وہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ بچہ بھی دیکھتا ہے تو ہم اس کے سامنے کوئی کام، ایسا کام جس سے بچے کو جو غلط سمجھتا ہو تو غلط، اس کے ذہن میں غلط بات آئے گی تو اس کو کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے ڈر کے بغیر ہم گناہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ ایک بچے سے جتنا خوف ہے، ایک لوگوں سے، عوام سے، مخلوق سے جتنا خوف ہے، اتنا خدا سے خوف نہیں۔ کیسا ایمان ہے یہ؟ ایمان تو کیا چیز چاہتا ہے؟ ایمان تو کیسا ہے؟ جس کو ایمان کی دولت مل گئی، اس کی تنہائیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اس کی خلوت جو ہوتی ہے بڑی پیاری ہوتی ہے۔ خلوت میں بھی خدا سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے وہ خدا سے، اور اس کی خلوت جو ہے بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اس کی جو ہے وہ چاہے تنہا کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، کمرے کے اندر ہو، کوئی نہ ہو، اس کے اندر بھی خدا کا خوف اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف جو ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو خوف کے ساتھ جو ہے ہر لمحہ ہر چیز کرتے ہوئے بھی خدا کے سامنے سمجھ کے کرتا ہے، گھبرا کے کرتا ہے۔ دونوں جہاں کا بادشاہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہوں۔ جب آئے گا تو وہ چیز اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، جب اللہ کے نیک بندوں کی نظر کبھی بادشاہ پر بھی پڑ گئی تو بادشاہ کی زندگی بدل گئی۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے۔ ایک بادشاہ کے متعلق ہے کہ وہ ایک بار شکار کے لیے گیا، شکار میں جایا تو زوردار بارش شروع ہو گئی اور پورا قافلہ الگ ہو گیا، اس کا گھوڑا بھٹک گیا اور پلٹ کے کہیں چلے گئے، کہیں دور چلے گئے۔ اب وہاں چلے جانے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی ایک گھر نظر آیا، اس گھر میں جا کر ٹھوکا کہ بھائی اب رات بسر کر لو، بہت رات ہو گئی ہے، اب کہاں جائیں، رات گزار لیں گے۔ تب وہ جا کے گھر میں ٹھوکے تو ایک صاحب وہ دیکھتے بادشاہ کو پہچان لیا، اس نے بادشاہ وقت کو پہچان لیا، اس نے لے کے گیا کمرے میں، لٹا دیا، حضرت آپ آرام کر لیجیے بادشاہ پناہ۔ تو بس دوسرے دن صبح کو جا کے دروازہ آپ آرام کرے تو بادشاہ رات بھر جاگتا رہا، بیٹھا رہا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم سے کیا غلطی ہو گئی، بادشاہ پناہ ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہمارے اندر کیا رہا تھی، کیا پتہ نہیں اس کمرے کے اندر کیسی تکلیف پہنچی۔ کہا کہ کچھ نہیں، اس کمرے کے اندر قرآن دیکھا کہ میں قرآن رکھا ہوا ہے، کہا کہ اللہ کا کلام جہاں رکھا ہوا ہو، میں پیر لیٹا کر کے، پیر پھیلا کر کے کیسا سو سکتا ہوں۔ کیسا بادشاہ تھا، بادشاہ وقت ہے، لیکن خوف خدا اتنا ہے کہ اس کمرے کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، اور قرآن ایک کنارے میں طوق پہ رکھا ہوا ہے، اوپر نہیں، پیر کے پاس نیچے نہیں رکھا ہوا ہے، اوپر رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ بول رہا ہے کہ بادشاہ گھبرا رہے ہیں کہ بھائی میں جس کمرے کے اندر اللہ کا کلام اللہ رکھا ہوا ہو، وہاں میں پیر پھیلا کر کے جو ہے خراٹے بن کے کیسے سو سکتا ہوں، جو ہے بالکل ہے نا مدہوش ہو کر کے کیسے سو سکتا ہوں۔ وہ خوف آ گیا مجھے، خدا کا کلام جہاں رکھا ہوا ہو میں کیسے وہاں پر جو ہے مست سو سکوں گا۔ یہ خوف نے مجھے رات بھر جگا رکھا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو خوف خدا نصیب ہو گیا، جن کا ایمان پختہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے، اس کی زندگیاں تنہائیاں بھی بڑی پیاری ہو گئی۔ اور جن کی زندگیاں ایسی نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، وہ تو کیا ہے، آج دیکھیے معاشرے میں کیا ہے کہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور کس کو ڈرتا ہے؟ اب لوگ کیا کہیں گے، اس کو ڈرتا ہے۔ اللہ سے کیا ہوگا وہ نہیں ڈر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بیٹا جو ہے شراب پی رہا ہے تو نہ بولتا ہے نہیں لوگ غلط سمجھیں گے مت پیو۔ باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے کہ لوگ جو ہے شرابی کو خراب سمجھتے ہیں، لوگ سب خراب سمجھیں گے تو مت پیو۔ اور بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ لوگ جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ شراب کو برا سمجھتا ہے، تو شرابی پیتا ہے تو انہیں بھی خراب سمجھے گا، اور نماز نہیں پڑھا تو معاشرہ برا نہیں سمجھتا۔ معاشرے میں یہ چیزیں ایسے، یہ گناہ رس بس گئے، لوگوں کو اتنا ڈھل گئے، لوگوں کو معاشرہ اس میں ڈھل گیا گناہوں میں، کہ آج لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، بالکل ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کوئی برا نہیں سمجھتا، اور ماں باپ بھی روکتے نہیں، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ تو نہیں سمجھتے نا برا۔ اور وہ ایک گلاس شراب پی لیا، چکھ لیا تو کہتے ہیں ارے بھائی لوگ کیا سمجھیں گے، لوگوں کا خوف ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ برا کہیں گے،
اتنا خوف لوگوں کا ہو گیا. اب کئی حال یہ ہو گیا ہے کہ آدمی کوئی چرس پیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو اسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ باہر مت کرو، گھر کے اندر کر لو، یہ کام گھر کے اندر کر لو، باہر کو خلاص سمجھیں گے. یعنی لوگوں میں جو لوگ جس کو قبول کر لے، جو گناہ کو قبول کر لیا، اور جو لوگوں گناہ کو مان لیے تو اس کو تو برا نہیں سمجھ رہا، کر لو کیا بھی کر لو. اور جس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے، شراب پینے کا قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کو جو ہے برا ہی نہیں سمجھ، اس سے خوف ہو رہا ہے. لوگ معاشرہ قبول، خدا کا کوئی خوف نہیں. خدا نے کہا کہ اس سے منع ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کوئی خوف نہیں. دوستو عزیزو، ایمان اتنا کمزور ہو گیا. ایمان جب اتنا قوی ہوگا، اللہ کا خوف اتنا ہوگا. تنہائیاں بڑی جو ہے مزیدار ہوگی. تنہائیوں کے اندر وہ اللہ کی اطاعت میں ایسا جڑے گا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا. تنہا ہے کمرے کے اندر. اسی کے لیے دوستو کہ آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے. ایمان ہی اصل چیز ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. یہ روح کی غذا ہے. ایمان نہیں تو پھر اس کو بھی جانور میں اور انسان میں فرق وہی ایمان کا ہے. اسلام اگر نہیں تو دیکھیے جتنے دوسرے انسان ہیں جن کو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیے، ان کو طہارت کی کوئی پاکیزگی کی خیال ہی نہیں. شاید پاخانے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، پاکیزگی کا کوئی خیال ہی نہیں، نہانے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، گندگی کا کوئی چیز اس کو ہے ہی نہیں. کیونکہ جیسا جانور گزارتا ہے، جانور جیسے جاتا ہے، جانور بدن میں جو ہے غلاظت لگی ہوئی ہو، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں. بس ایمان ہی ایک چیز ہے جو طہارت سکھاتا ہے. ایمان ہی ایک چیز ہے جو انسان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے، ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے، پاک رکھنے کا سبق دیتا ہے. یہ ایمان چیز ہی ایسی ہے، پاک چیز ہے. اور اس چیز سے معلوم ہو گیا تو جانور اور انسان میں فرق میں مشکل ہو جائے گا. انسان کی زندگی جانوروں جیسی ہو جاتی ہے. وہ بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے. ایمان کی جس کی دولت ہوتی ہے وہ ہر جاندار کی بھی جو ہے اکرام کرے گا، ہر جاندار کو بھی تکلیف پہنچانے سے بچے گا. وہی ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو ہمارے ذات سے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، ایمان یہی سکھاتا بھی ہے. اور جب ایمان ہی سے محروم ہے انسان تو اپنے ماں باپ پر بھی ظلم کرنے لگتا ہے. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظلم کرنے میں اس کو کسر ہی نہیں آتی. اپنے خونی تعلقات، خونی رشتہ داروں سے، بھائی سے، بہن سے، سب جانی دشمن ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہی ایک چیز ہے نا، ایمان جس کا کمزور ہو گیا ہے، ایمان نہیں ہے تو بظاہر جتنے اغیار ہیں وہ لگتے بھی تو ہیں کہ بہت ہی جو ہے اپنے خونی رشتوں پر مر مٹتے ہیں، حقیقتاً نہیں ہوتا. ایمان، اسلام نے جو چیز سکھائی ہے، ایمانیات نے جو سبق دیا ہے وہ سبق ہی الگ ہے. دور سے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ اغیار بھی جو اپنے خونی رشتے پر مر مٹتے ہیں، جب پتہ قریب چلتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ بات ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں. ان کے اندر جو ہے وہی جانور پن ہوتا ہے، ان کے اندر برابر وحشی پن ہوتا ہے. وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. تو کیسے کیسے واقعات ہیں، تاریخ کا اوراق دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں. یہ سارے ظلم کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر ایمان کی دولت سے معروف. ایمان کیا سکھاتا ہے؟ خدا کا خوف سکھاتا ہے. جب کس کو خدا کا خوف آ گیا، جب اللہ کا خوف آ گیا، دونوں جہاں کے بادشاہ کا خوف آ گیا، میری جان، میری سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور ذہن میں آ گیا نا، تو وہ گھبرائے گا کہ میں کسی پر ظلم کیسے کر سکتا ہوں. میں ظلم کروں گا تو لمحوں میں پکڑا جاؤں گا. دونوں جہاں کا بادشاہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے پاس پکڑا جاؤں گا اور ایسا سزا ملے گی مجھے کہ میں بے بس ہو کر کے کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور سزا اتنی سخت ہوگی کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. یہ خوف سے ہر وقت رہتی ہے. تو کسی پر ظلم کیا ہے، ظلم کا تصور بھی نہیں کرتا. ظلم کا کوئی تصور بھی آ جائے نا تو وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ ارے بھئی ایسی چیزیں میرے دماغ میں کیوں آ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بھئی میں جو ہے خدا سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں، خدا کا ظلم، خدا کا پکڑ میں تو نہیں جا رہا ہوں، خدا جو ہے خدا ایسا باغی تو نہیں بن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے اور اپنے پکڑ پہ لے آ کر کے ایسی سزا نہ دے دے. یہ خوف اس کو ہر وقت دامنگیر ہو جاتا ہے. دوست عزیز، اسی والے اللہ والے جو ہے ہمیشہ جو ہے رویا کرتے تھے، خدا کے خوف سے رویا کرتے تھے، اپنے خطاؤں کی یاد کر کے رویا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. جبکہ اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ جو ہاتھ سے اٹھا کر جو مانگتے تھے پورا ہو جاتے تھے. جو لوگ ان کے پاس حاجت مند پریشان جاتے تھے ان کے لیے جو جملے کہہ دیتے تھے اللہ وہ پورا کر دیتا تھا. کتنا بڑا پریشان حال بھی جاؤ، ان کے لیے جو 2 جملے کہہ دیا تم کو کچھ نہیں ہوگا، اطمینان رکھو،
کچھ نہیں ہوتا تھا. تم سے کہا جائے کہ تم کو تمہارا جو ہے نوکری سے تم کو نہیں نکالا جائے گا، تم اطمینان کر، روتا ہوا آتا ہے، خوش ہو کے چلا جاتا ہے. جب اللہ اس کی اتنی لاج رکھتا ہے تو پھر اس کا کیا عظم اللہ کے پاس مقام ہوگا. لیکن کیفیت کیا ہے کہ خدا کی عظمت کی وجہ سے اپنی ایمانی طاقت قوت یہ بتاتی تھی کہ اللہ کی عظمت ان کے سامنے ایسی تھی کہ ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں، اپنے خطاؤں کو یاد کر کے روتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر کے رویا کرتے تھے. پھر اللہ کے محبوب بندے بنے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، پیار کر کے وہی تسلی کا سامان دیتا ہے. پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں میرے مولا میں تو مجرم ہوں. یہی چیز ان کو دامن گیر ہوتی تھی. یہی ایمان کی طاقت ہے دوستو. ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو مل جائے دور و جہاں کے بادشاہ کے سامنے اس کو خوف ایسا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ماسوا کسی سے ڈرتا نہیں. چاہے ساری فوج بھی کھڑی ہو جائے وہ تنہا تنہا سب کے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. سارا ملک بھی اس کا مخالف ہو جائے وہ تنہا تنہا مر جائے گا، سولی پہ لٹک جائے گا، لیکن خدا کا خوف کے علاوہ کوئی چیز سے خوف نہیں کھائے گا. خدا کی شریعت کے علاوہ کسی چیز کی وہ جو نہیں مانے گا، اس سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا. اس کو جان دینا آسان تھا لیکن شریعت کے خلاف کرنا اس کے لیے مشکل تھا. جان اس کے لیے اتنی سستی تھی اور شریعت اس کے لیے اتنا ایسی جان سے زیادہ عزیز تھی کہ وہ جو ہے جان دینے کے لیے گوارا ہو گیا اور کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ہم کو کرنا بھی ہے، ہم کو یہی سیکھنے کی چیز ہے. یہی اللہ نے ہم تک یہ چیز ان کے واقعات ہم تک پہنچانے کی وجہ کیا ہے. ہم کو بھی ایسا بننا ہے، ہمارا ایمان بھی ایسا ہو کہ خدا کے سوا کسی سے خوف نہ ہو اور خدا کا خوف اتنا ہو کہ تنہائی میں بھی کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تنہا ہے تو بھی خوف اتنا ہی خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کوئی گناہ کا تصور بھی اس کے ذہن میں نہ آئے اور ہر وقت طاعت کی توفیق ملتے رہے، اللہ کی یاد و محبت میں رہے. یہی اصل ہے دوستو. ہمارا اپنے ایمان کا جائزہ لے. ہمارا ایمان ایسا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لائے. اگر ایمان ایسا نہیں ہے، لوگوں سے تو خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے. لوگ سے چھپ کے گناہ کرنے میں مزہ کام کر رہا ہے، مزہ آ رہا ہے اور لوگ کو سامنے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو سمجھو کہ لوگوں کا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں ہے. خدا کا خوف ہوتا تو کہاں بھی وہی کام کرتا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو کہ مجمع میں ہو، وہی کام کرتا جو اللہ نے حکم دیا ہے اور ان سب کاموں سے بچ جاتا جس کو اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے. یہی اصل چیز ہے. ہم میں سے ہر آدمی کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑنے کا وجہ یہی ہے، خانقاہوں کو جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ظاہر بھی ایسا ہو جائے اور باطن بھی ایسا ہو جائے، ہماری تنہائیاں بھی اللہ کے خوف سے رہے اور ہمارے مجمع میں بھی ہماری زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزرے. یہی اصل ہے. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.